اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے۔ چنانچہ یہ آیت اس عنوان کے تحت ہے کہ بندہ کو ہر گناہ کا علاج توبہ کے ذریعے کرنا چاہیے۔ اسی باب کے تحت حدیث نمبر 7070 اس وقت میرے پیش نظر ہے۔ حضرت ابو کلابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو لعنت کی تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی تو اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندے کے سینے سے نہیں نکلوں گا۔ یعنی ابلیس نے اسی وقت اللہ رب العزت کے سامنے کہہ دیا کہ میں تیرے بندے کے سینے میں داخل رہوں گا، نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ اس کی روح تو نکال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے سے توبہ کو بند نہیں کروں گا یہاں تک کہ اس کی روح نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بلکہ بندہ گناہ کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف تو کرتا ہی ہے، اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 7071 حضرت ثابت کہتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ابلیس نے کہا تھا، اے میرے رب، بے شک تو نے آدم کو پیدا کیا ہے اور میرے اور اس کے درمیان دشمنی کر دی، لہٰذا مجھ کو، ابلیس کہتا ہے، مجھ کو اس پر یعنی آدم پر غلبہ اور تسلط دے دے۔ کہتے ہیں کہ اس سے کہا گیا تھا، ابلیس سے کہا گیا تھا کہ ان کے سینے یعنی آدم اور اولاد آدم کے سینے تیرے ٹھکانے ہیں۔ اس نے کہا، میرے رب مجھے اور زیادہ اختیار دے۔ فرمایا کہ نہیں پیدا ہوگا آدم کا ایک بیٹا مگر تیرے لیے 10 ہوں گے، یعنی تو اختیار چاہتا ہے تو حال یہ ہے کہ ایک آدم ذات پیدا ہوگا تو تیرے 10 بیٹے پیدا ہوں گے۔ اس نے کہا، میرے رب مجھے اور زیادہ اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان میں ایسے چلے گا، یعنی تم انسان کے اندر ایسے چلو گے جیسے ان کا خون چلے گا، یعنی اس کے خون میں، آدم ذات کے خون میں تم دوڑو گے
اس نے کہا میرے رب مجھے اور زیادہ اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گھوڑوں پر سوار دستوں سے اور پیدل شیطانوں کے دستوں سے حملہ کرنا اور ان کے ساتھ مالوں میں اور اولادوں میں شریک ہو جا۔ کہتے ہیں کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف ابلیس کی شکایت کی اور عرض کی اے میرے رب، تو نے ابلیس کو پیدا کیا اور میرے اور اس کے درمیان دشمنی پیدا کر دی، بغض پیدا کر دیا، اور تو نے مجھ پر مسلط کر دیا، تو نے مجھ پر ابلیس کو مسلط کر دیا اور میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر تیرے ساتھ، یعنی تیری رحمت و نصرت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں پیدا ہوگا تیرا کوئی بیٹا مگر میں اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کروں گا جو اس کی حفاظت کریں گے برے قرینوں سے اور برے ساتھیوں سے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری اور مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ہوں گی، یعنی تم ایک نیک کام کرو گے تو 10 نیک کام کا ثواب تم کو ملے گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے اور اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرے کسی بھی بیٹے سے اور تیری اولاد سے توبہ نہیں روکوں گا جب تک کہ اس کو موت کی کھرکھراہٹ نہ لگ جائے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے غرغرے موت سے پہلے تک، جب تک کہ اس کو موت کی کھرکھراہٹ نہ لگ جائے اس وقت تک ہر بندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث نمبر 7072 جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ توبہ کا دروازہ کشادہ ہے، توبہ کا دروازہ کشادہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک روح نہ کھینچی جائے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یقیناً توبہ قبول کرنا اللہ کا حق ہے ان لوگوں کے لیے جو برائی کرتے ہیں نادانی کے سبب سے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حاضری کیا ہے؟ روح کا نکلنا ہے۔ حدیث نمبر 7073 حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یعملون السوء بجہالۃ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد ہے ہر وہ شخص جو اپنے رب کی نافرمانی کرے تو وہ جاہل ہے۔ روایت نمبر 7074 ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں اللہ رب العزت کے اس قول کی تفسیر میں ثم یتوبون من قریب فرمایا کہ ہر توبہ جو موت سے قبل ہو جائے وہ قریب ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں جو یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے پھر عنقریب توبہ کر لیں
تو عنقریب سے کیا مراد ہے؟ ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں عنقریب کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے، تو جو بھی توبہ موت سے پہلے ہو جائے وہ توبہ قریب ہے۔ حدیث نمبر 7075، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی رات میں اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے بندار سے، انہوں نے ابو داود سے۔ حدیث نمبر 7076، حضرت صفوان بن غسان سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مغرب کی جانب البتہ ایک دروازہ ہے، یعنی جانب مغرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دروازہ ہے جس دروازہ کی چوڑائی کا فاصلہ 40 سال کی مسافت ہے یا 70 سال فرمایا تھا، یعنی جانب مغرب میں ایک دروازہ ہے، اور دروازہ کا ہمارا تصور ہوتا ہے 2-4-10 ہاتھ کا ہے، وہ دروازہ 2-4-10 ہاتھ کا نہیں ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی چوڑائی کا فاصلہ 40 سال کی مسافت ہے یا 70 سال فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دروازہ کو توبہ کے لیے کھولا تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تھی، اور اللہ تعالیٰ اسے بند نہیں کرے گا، یعنی اس دروازہ کو بند نہیں کرے گا حتیٰ کہ سورج اس سے طلوع ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا ہے، اور وہ بند نہیں ہوا ہے، اور وہ بند نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی جب سورج جانب مغرب سے جس دن طلوع ہو جائے گا اس دن سے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 7077، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اس حدیث سے فائدہ پہنچاتا تھا جس قدر پہنچاتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابو بکر نے، اور سچ کہا ابو بکر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے۔ گناہ کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھنا اس حدیث سے ثابت ہے، جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صلاۃ التوبہ یہ کیا ہے
تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ سے استغفار کرتا ہے، یہی صلاۃ التوبہ ہے۔ تو جب وہ ایسا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ وہ لوگ جب کوئی گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ والذین اذا، اور جب کوئی گناہ کرتے ہیں یا اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں، والذین، اور وہ جو جب کوئی گناہ کرتے ہیں یا اپنے اوپر کوئی زیادتی کرتے ہیں، ذکر اللہ، پھر انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس آیت میں صاف ہے کہ جب کوئی گناہ کریں یا اپنے اوپر ظلم کریں اور اللہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں تو اس آیت سے یہ بات صاف ہے کہ آدمی سے کوئی ظلم یا اور کوئی گناہ ہو جائے اور جو ہی اسے اللہ کی یاد آئے اسے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور دوسری آیت یہ تلاوت کی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص برا عمل کرے یا اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرے، اس کے بعد اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اس آیت میں صاف ہے کہ جو بندہ کوئی برا کام کرے یا اپنی جان کے اوپر ظلم کرے، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، معافی طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا، اسے بخش دے گا۔ حدیث نمبر 7078، یہ حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مگر دوسری سند کے ساتھ۔ وہ فرماتے تھے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا، جس حدیث سے اللہ مجھے نفع دیتا، جس قدر نفع دینا چاہتا، اور جس وقت مجھے حدیث بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک، تو میں اس سے قسم لیتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے کوئی میرے پاس حدیث بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا ایسا کیا، تو میں اس صحابی سے قسم لیتا تھا۔ جب وہ قسم اٹھا لیتا تو میں اس کو سچا مان لیتا تھا۔ جب وہ قسم اٹھا لیتا تو میں اس کو سچا مان لیتا تھا، اور مجھے ابو بکر نے حدیث بیان کی اور ابو بکر نے سچ کہا۔ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ، پھر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے
اس آیت کی تلاوت کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم الآیہ۔ ترجمہ اوپر میں بیان کر چکا ہوں۔ حدیث نمبر 7079، یہ حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مگر ایک دوسری سند کے ساتھ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے کسی ایک نے کوئی حدیث نہیں بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے کسی نے بھی میرے پاس حدیث بیان کی تو میں نے اس سے اس پر قسم لی کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس پر قسم کھاؤ۔ جب وہ قسم کھاتا تب میں حدیث اس سے قبول کرتا، سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ ابو بکر صدیق جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں گناہ کرتا کوئی بندہ کوئی گناہ، پھر اس کو یاد کرتا ہے تو وضو کر لیتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کے بارے میں توبہ کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 7080، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے ابن آدم جس کے ساتھ کلام کرتا ہے، ہر شے جس کے ساتھ ابن آدم کلام کرتا ہے وہ اس پر لکھی جاتی ہے۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ایسا شخص توبہ کرنے والا اونچی جگہ پر آئے اور اللہ کی طرف اپنے دونوں ہاتھ دراز کرے، اس کے بعد کہے کہ میں تیری طرف اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں اس گناہ کی طرف کبھی بھی دوبارہ نہیں لوٹوں گا، تو اس سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا جب تک اس کام کو دوبارہ نہ کرے۔ یہ روایت حسن سے بھی آئی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 7081، حضرت حسن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں گناہ کرتا کوئی بندہ کوئی گناہ، پھر وضو کرتا ہے اور وضو کو احسن طریقے پر کرتا ہے، اس کے بعد وہ میدانی زمین کی طرف نکل جاتا ہے، وہاں جا کر 2 رکعت پڑھتا ہے اور اس گناہ سے استغفار کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 7082، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یکایک میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں حد کو پہنچ گیا ہوں، اس کو مجھ پر
قائم کریں، یعنی مجھ پر حد قائم کریں۔ کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مجھ سے زنا کا فعل ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کہا، جب کہ نماز کی تکبیر کہی جا چکی تھی۔ حضور داخل ہوئے، یعنی مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھائی۔ اس کے بعد باہر نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ابو امامہ نے حدیث بیان کی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور وہ آدمی حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، میں حد کو پہنچا ہوں، مجھ پر قائم کیجئے۔ حضور نے فرمایا، کیا تم گھر سے نہیں نکلے ہو؟ تم نے اچھی طرح وضو کیا ہے؟ بولا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھی؟ فرمایا، پڑھی ہے یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تیری حد معاف کر دی ہے، یا کہا کہ تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ یہ ابن عبدان کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں دوسرے طریق سے، اکرمہ بن عمار سے۔ اب اس حدیث کے سننے کے بعد اگر سوال کریں کہ کیا ایک آدمی نے زنا کا فعل کیا اور نماز پڑھ لی تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی؟ اس حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فعل کرنے کے باوجود حد جاری نہیں ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ اگلی حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اس بندے نے جماع نہیں کیا تھا، باقی جماع کے سوا ملنا جلنا چمٹنا یہ کام اس بندے نے کیا تھا، اس وجہ سے حد جاری نہیں کی گئی، اس وجہ سے اس پر حد جاری نہیں کی گئی، اور اس کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا گیا کہ تم نے اچھی طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھ لی اور معافی مانگ لی تو اللہ نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے، اس لیے تم پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ ایک دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا۔ صحابہ کرام کی عادت ہے کہ جب حدیث بیان کرتے ہیں اور حدیث بیان کرتے ہیں کسی مخصوص شخص کا اس میں برائی کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو صحابہ کرام عام طور سے اس آدمی کا نام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں ایک آدمی نے ایسا کیا۔ تو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت کو پکڑ لیا ہے، میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا ہے سوائے جماع کے۔ ابھی پچھلی حدیث پر جو اعتراض ہوتا تھا وہ اعتراض یہاں سے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا ہے سوائے جماع کے۔ تو حضور نے یہ آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ نماز قائم کیجئے صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اسی طرح اس کو روایت کیا ہے ابو حذیفہ نے اسی لفظ کے ساتھ، اور وہ اسی لفظ کے ساتھ محفوظ ہے
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہم انی استغفرک من کل ذنب و اتوب علیہ، پروردگار میری توبہ کو قبول فرما۔